کیا آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں جن بتوں کو بہت اہمیت حاصل تھی وہ کون سے تھے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان بتوں کی کیا خاصیت تھی اور ان کے کیا نام تھے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت عربوں اور خصوصاً مشرکین مکہ میں جن بتوں کو بہت اہم جانا جاتا تھا ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حبل، یہ مشرکین مکہ کے سب سے اہم ترین بتوں میں سے ایک تھا۔ دراصل یہ اہل شام کا دیوتا بال تھا، جس کے معنی طاقتور کے ہیں، اور جسے عربوں نے بال کی تحریف شدہ شکل حبل کا نام دیا۔ یہ بت قریش مکہ کو انسانی مورد کی شکل میں ملا جو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ مشرکین مکہ جنگوں میں اس حبل کا نام لے کر نعرے لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پاش کیا۔ عزا، مکہ سے چند میل دور وادی نخلہ میں کیکر کے ایک درخت کے نیچے عزا کا تھان تھا، جہاں عزا کا بت نصب تھا، جبکہ خانہ کعبہ میں بھی عزا کا بت رکھا ہوا تھا جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا، جبکہ وادی نخلہ میں عزا کے اصل بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ عزا کا بت مشرکین مکہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین بت تھا۔ لات، یہ طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بایاں مینار ہے۔ لات کے معنی ہے ستو گھولنے والا۔ دراصل یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ بعد میں عمر بن الیحیی کے اما پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ قریش رات سونے سے پہلے عزا اور لات کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور قسم بھی انہی دو بتوں کی کھایا کرتے تھے۔ منات، یہ عرب کا سب سے قدیم ترین بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مشلل کے علاقہ میں قدید کے مقام پر سمندر کے قریب نصب تھا۔ منات کی پوجا کا آغاز بھی عمر بن لہیعی نے کیا۔ قبائل اوس و خزرج جب حج کر کے واپس مدینہ کو روانہ ہوتے تو منات کے بت کے پاس ہی احرام اتارا کرتے، جبکہ بنو ازد اور بنو غسان تو باقاعدہ اس بت کا حج بھی کرتے تھے۔ اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل تب تک نہ ہوتی تھی جب تک منات کی پوجا نہ کی جائے۔ اس بت کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہدم کر دیا۔ آصاف و نائلہ، یہ انسانی شکل کے بت تھے۔ دراصل ایک مرد آصاف اور عورت نائلہ کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے، اور جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو وہ پتھر بن چکے تھے۔ اہل مکہ نے انہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر رکھ دیا، مگر انہیں بھی عمر بن لہیعی حرم کعبہ میں لے آیا اور زمزم کے پاس رکھ دیا۔ لوگ ان کا طواف بھی کرتے اور قربانیاں بھی کرتے تھے۔ سوا، یہ ان 5 بتوں میں شامل تھا جن کو قوم نوح پوجا کرتی تھی اور جنہیں عمر بن لہیعی شام سے لایا تھا۔ باقی 4 بتوں میں نصر، ود، یعوق اور یعوقوس شامل ہیں۔ یہ بت عورت کی شکل میں تھا اور مدینہ منورہ کے قریب نصب تھا۔ نصر، یہ بت یمن میں حمیر کے علاقے میں نصب تھا۔ یہ گدھ کی شکل میں تھا۔ اہل حمیر تب تک اس کی پوجا کرتے رہے جب تک انہوں نے یہودی مذہب اختیار نہ کر لیا۔ یعوق، یعوق کے معنی مصیبت روکنے والا ہے۔ گھوڑے کی شکل والا یہ بت عمر بن لہیعی شام سے لایا تھا اور اسے بنو ہمدان اور خلان کے حوالے کیا تھا، جو اسے اپنے ساتھ یمن لے گئے اور اسے صفا سے کچھ فاصلے پر ارہب کے مقام پر نصب کر کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ یاغوث، یہ بت بھی یمن کے ایک علاقے اقمہ میں نصب تھا۔ یہ شیر کی شکل کا بت تھا۔ یغوث کے معنی فریاد کو پہنچنے والا ہے۔ ود، یہ بت دومتل جندل کے مقام پر نصب تھا اور بنو کلب اس کی پوجا کرتے تھے، جبکہ قریش مکہ بھی اس کی عظمت کے قائل تھے اور اس کو پوجتے تھے۔ ان کے علاوہ آئم، عزیزنان، اکسیر، الجسد، ذوالخصا، ذوالشرا اور ذوالکفین بھی عربوں کے اہم بتوں میں شامل ہیں، جبکہ غیر اہم بتوں کی ایک کثیر تعداد ان کے علاوہ ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔
اللہ حافظ.